الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر عزیزان گرامی قدر اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری حیات اور میری وفات للہ رب العالمین یہ اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ نے حضور دے وسیلہ جلیلہ نال سانو اے قربانی دا جو اصل مقصد ہے اس دی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ یاد رکھیے بعد اوقات قرآن مجید دا جو ایک مفہوم یا مطلب بندیاں دے سامنے بیان کیتا جاندہ ہے، یہ دا مطلب یہ نہیں ہوندہ کہ قرآن مجید دی آیہ مبارکہ دا ایک ہی مفہوم ہے۔ قرآن مجید دی ہر آیت اور ہر لفظ دے اندر ہزار ہا اسرار و رموز نے جس دی
جتنی علمی استعداد ہوئے اس کے مطابق وہ سمجھ سکتا ہے. کما حق ہو قرآن مجید نو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. حضرت علامہ ابن الجوزی بہت بڑے عالم نے، ایک مرتبہ وہ حضور غوث پاک کی مجلس دے اندر تشریف لائے، محفل پاک حضور غوث پاک کی. تو حضور غوث پاک سرکار نے ایک آیا مبارکہ پڑھ کے اس دی ایک تفسیر بیان کی. تو علامہ ابن الجوزی تو انہوں نے ایک شاگرد نے پوچھا جڑے مجمع وی تشریف فرما سن کہ توانوں اس تفسیر دی سمجھ آئیے، اگا تساں یہ پڑھیے سنیے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. حضور غوث پاک نے اس آیت دی ایک اور تفسیر بیان کی تھی. انہوں نے پھر پوچھا کہ ہاں جی اس دا توان علم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو آپ نے قرآن مجید دیاں 12 تفسیراں بیان فرمائیں. تو حضرت علامہ ابن الجوزی تو انہوں نے شاگرد نے پوچھا کہ ہوں جی تو انہوں دا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا پتہ ہے. پھر انہوں نے اس کو اگے بیان کیتا. جدو انہوں نے اگے بیان کیتا تو علامہ ابن الجوزی فرماندن کہ اس تو اگے ہوں میں نہیں جاندا کہ یہ جو تفسیر بیان فرما رہے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ دسن دا مقصد ہے کہ بعض اوقات جو مطلب بیان کیتا جاتا ہے قرآن مجید دی تفسیر بیان کیتی جاتی ہے وہ دا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ایک ہی جہت ہے جس تو اسی تک رہے ہیں. اس دے کئی جہت ہوتی ہیں، اس دے کئی مختلف مطالب اور معنی ہوندے ہیں. سو جس دی جتنی جتنی پہنچ ہوندی ہے اتھے اتھے تک وہ پہنچ سکتا ہے. اللہ دے پاک نبی نو اللہ فرمائے کہ محبوب تساں یہ کہہ دیو کہ میری قربانی اللہ واسطے ہے. کسے بت دے نام تے جو کہ اس ویلے لوگ بتاں دے نام دی بھینٹ چڑھان دے سن تو اس نو ممنوع قرار دیتا کہ کسے بھی بت دے نام تے کوئی قربانی نہیں. لیکن اس دے نال ہی ایک بات سمجھنے لائق ہے، بتاں دے نام دی قربانی تے نہیں، لیکن حضور نے جدو قربانی دا جانور ذبح کرن دا ارادہ فرمایا تو حضور نے قربانی دا جانور لٹایا. حضور 2 قربانیاں کرتے سن، ایک اپنی طرفوں کرتے سن اور ایک قربانی حضور اپنی امت دی طرفوں کرتے سن. یہ امت واسطے بڑا ایک خوبصورت درس ہے کہ حضور قربانی حضرت علی سرکار اس دے حدیث پاک دے مولا علی سرکار راوی نے وہ حضرت علی فرماندے نے کہ حضور یہ دعا پڑھ دے سن قربانی کرن لگیا، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد. اے میرے اللہ اس میری قربانی نو میری آل دی طرف قبول فرما اور میری امت دی طرف قبول فرما. سو حضور دی امت دی طرف قربانی کرنا اور حضور دا اپنی آل دی طرف قربانی کرنا اے حضور دی آل اور امت نال محبت دی دلیل ہے. اور ایتھے ایک اور جملہ بھی سماعت فرما لو، حضور نے دعا وچ آل نو امت تے مقدم کیتا ہے. یعنی حضور نے دعا فرمائی ہے نا تو دعا وچ آل دا ذکر پہلے کیتا ہے، امت دا ذکر بعد وچ کیتا ہے. یہ بھی حضور دی آل نال شفقت دی نشانی ہے کہ حضور نو امت بھی پیاری تھی، امت تو بھی ود کی حضور نو آل پیاری تھی کیونکہ امت بھی سی تے حضور دی آل بھی سی. کیونکہ امتی فقط امتی ہے جبکہ آل حضور دی امت بھی ہے تے حضور دی آل بھی ہے. تو حضور دعا کرتے سن کہ اللہ سنیا اس قربانی نو میری طرفوں قبول فرما، میری آل دی طرفوں اور میری امت دی طرفوں قبول فرما. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور سرکار دے وصال تو بعد پھر حضور دی طرف قربانی کرتے سن. سرکار دی طرف قربانی آپ فرمان دیا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضور دی طرف قربانی. تو ایک عمل مشروع ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ دوسرے دی طرفوں قربانی دیتی جا سکتی ہے.
ہن امت دے اندر اللہ دے ولی بھی نے، امت دے اندر نیک لوگ بھی نے، امت دے اندر گناہگار بھی نے، لیکن انہاں دی طرف قربانی حضور سرکار نے کر کے اے بیان فرما دیتا کو اے عمل جائز غیر اللہ دے نام تے قربانی نہ دیو، بتاں واسطے نہ دیو، لیکن اللہ دیاں ولیاں واسطے، اللہ دیاں نیک بندیاں واسطے، صلحاء واسطے اور علماء واسطے اور اللہ دے نبی دی آل واسطے قربانی دینا جائز ہے۔ اس بات نو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرق کر کے واضح فرما دیتا کہ بت ولی نہیں ہوندے تے ولی بت نہیں ہوندے۔ اس چیز نو ذہن وچ رکھنا کہ بت ولی نہیں ہوندے اللہ دے تے اللہ دے ولی بت نہیں ہوندے، یہ فرق ہے۔ سو جڑے احکام بتاں دے نہیں وہ ولیاں تے نہیں لگائے جان گے، جڑے نبیاں دی شان ہے وہ بتاں وچ نہیں پائی جائے گی۔ بت بت ہوندا ہے، بت پرستاں دی اپنی ہے دنیا ہے، توحید پرست اللہ دے ولیاں دے غلام ہوندے نے، توحید والے اللہ دے ولیاں دے تابعدار ہوندے نے، جیسا کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ رب العالمین اے اللہ دے نیک بندیاں دے خادم ہوندے نے اور اللہ دے نیک بندیاں نال محبت کرنے والے ہوندے نے۔ جی تو جناب من حضور سرکار نے قربانی فرمائی، اور اج بھی امت دے محبت والے مخیر حضرات جڑے صاحب حیثیت ہوندے نے وہ آقا سرکار دی طرف قربانی لوگ کر دے، جنہاں کو اللہ طاقت دیندا ہے، جنہاں کولے طاقت ہوندی۔ سب تو پہلے یہ چیز ذہن وچ رکھیے کہ قربانی دوسرے دی طرف وہ بندہ کر سکتا ہے جڑا پہلے اپنی قربانی دے۔ ایتھے ایک سنگی کل من ملے نے، شاید وہ اج نہ آ سکے ہون، تو وہ رسول اللہ سرکار دے سارے خاندان دی طرف قربانی دے رہے ہیں۔ کل ہی ایک من صاحب ملے نے تھے مسجد وچ دروازے کے کہ رسول اللہ سرکار دے سارے خاندان حضور اور حضور دے اولاد پاک پائیں تن پاک وہ سارے دی طرف قربانی دے رہے ہیں۔ حضور دی ازواج مطہرات، حضور دی آل پاک اور حضور دے چار یار انہاں سارے دی طرف قربانی دے رہے ہیں۔ تو یہ محبت دے اپنے اپنے اور فرصت دے درجات نے، محبت بھی ہوئے اور پھر بندے فرصت بھی ہوئے، تو یہ پھر درجات نے۔ اللہ دے نبی سرکار عمل کر کے ثابت کر دیتا ہے، ساڑھے واسطے راستہ سانو بتا دیتا ہے، ہدایت دی روشنی سانو عطا کر دیتی ہے کہ قربانی کر سکتے ہو۔ اور میرے آقا سرکار جدو حج فرمایا ہے تو آپ نے 100 اٹھ ذبح کیتا ہے اللہ دے۔ حضور سرکار نے 100 اونٹ ذبح فرمایا ہے۔ اچھا اتھے ایک گل اور بھی سمجھنے والی ہے، حضور دی زندگی دے دو پہلو نے، میرے نبی سرکار دی زندگی دے دو پہلو نے۔ ایک پہلو حضور دا زندگی دا یہ ہے جدے وچ اسی اے تکنے ہاں کہ آقا سرکار بلال پاک نے حضور سرکار دے حجرے دا دروازہ کھٹکھٹا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بلال ٹھہرو، میں کپڑے دھو کے پائے نے خشک ہو جان گے تے میں پہن کے تو نماز پڑھاواں گا۔ حضور کو ایک ہی جوڑا سی، یہ حضور دی زندگی دا ایک پہلو ہے، یہ حضور دی زندگی دا ایک پہلو ہے، یہ ایک سرکار دی زندگی دا انداز ہے کہ حضور آٹا چھان دے نہیں سن، کئی مہینے حضور دے گھر وچ چولہے وچ آگ روشن نہیں ہوندی، مہینے گزر جاندے ہیں، صرف کھجور تے پانی تے سرکار گزارا فرماندے ہیں۔ یہ حضور دی زندگی دا ایک پہلو ہے۔ حضور اپنے کپڑیاں نو خود پیوند لگا لیندے ہیں، حضور دی زندگی دا ایک پہلو ہے۔ حضور بعد اوقات اپنے گھر خود جھاڑو بھی دے لیندے ہیں، حضور دی زندگی دا ایک پہلو ہے۔ حضور اپنی بکری دا دودھ خود دو لیندے سن، یہ حضور دی زندگی دا ایک پہلو ہے۔ حضور اپنے گھر دے کام خود کر لیندے سن، یہ حضور دی حیات مبارکہ دا ایک پہلو ہے۔ حضور بان دی چار پائی تے بغیر بستر تو سو جاندے ہیں، اور حضور سرکار اٹھ دے سن تے کمر مبارک اتے بان دا نشان ہوندا سی۔ آپ نو سمجھ آ گئی اس چیز؟
کہ حضور بغیر بستر تو بان دی چار پائی تے سو گئے سن، چونکہ قمیض نہیں سی پائی، تو حضور دی پشت مبارک اتے بان دا نشان چھپ جاندہ سی۔ حضرت عمر بن خطاب نے ویکھیا تے آپ رون لگ پے، کوئی شفقت حضور نال محبت سی نا جناب عمر نو، تو جدو حضور دا اے عالم ویکھیا تے حضرت عمر فاروق رون لگ پے کہ یا رسول اللہ تسی اللہ دے محبوب اور تسی اس عالم وچ۔ ایک مرتبہ آپ اپنی زوجہ دے گھر تشریف لے کے امہات المومنین چو ایک ساڑی ماں دے گھر تشریف لے گئے حضور، تو انہوں نے بستر دی تے دوری کر دی، تو نبی کریم علیہ السلام آپ تہجد واسطے لیٹ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ کی گل ہے آج میرا بستر نرم کیوں ہے؟ تو آپ نے کی تھی یا رسول اللہ میں بستر نو دورہ کر دیتا سی کہ آپ آرام محسوس کرو، تو آپ فرماتے ہیں اس بستر دی نرمی نے میں نو عبادت الہی وچ تاخیر کی تھی، یہ تاخیر دا موجب بنی۔ یہ حضور دی زندگی دا ایک پہلو ہے کہ تین دن ایسے گزر جاندے سن کہ حضور دے گھر کھانے دی کوئی شے نہیں ہوندی، حضرت عثمان نو پتہ لگنا تے انہاں کھانا گھر بھیجنا حضور۔ یہ حضور دی زندگی دا ایک پہلو ہے، لیکن اس دے نال دوسرا پہلو بھی ہے کہ حضور نے اتنا قیمتی لباس پہنے ہیں کہ مدینے میں اس جیسا کسی کول بھی نہیں سی ہوندا۔ حضور نے ایک وقت 100 اٹھ بھی اللہ دے راہ تے دیتا ہے، تے 100 اٹھ حضور کول ہائی تے اللہ دے راہ تے دیتا نہیں۔ آپ نے سمجھ آئے؟ حضور نے دوویں طرزاں دی زندگی گزاری ہے، دونوں طرز دی، مال ونڈیا بھی ہے، خرچ بھی کیتا ہے۔ سرکار نے سادہ زندگی بھی گزاری ہے تاکہ میری امت واسطے دونوں طرف واسطے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو آقا سرکار نے سونٹ ذبح فرمایا، پہلے کچھ جانوران حضور نے اپنے ہاتھ نال تکبیر کی تھی، دست مبارک نال حضور نے تکبیر پھیری، تو جس وقت جانور ذبح ہو گئے تو چھری پھیر دیتی حضور نے، تو باقی آپ نے صحابہ نے حکم فرمایا کہ تسی کر دیو۔ اللہ اکبر، جدو 100 اونٹ ذبح ہو گیا نا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ چو تھوڑا تھوڑا گوشت لو۔ صحابہ نے ہر اونٹ چو تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے ایک ہی ہنڈیا چ ڈالیا، اس ہنڈیا نو پکایا، تے حضور نے اندے چو تھوڑا شوربہ طلب فرمایا اسی چو، اور اس نو پین دی حضور سرکار نے جس وقت حضور نے پیتا نا تو فرمایا کہ یہ عمل میں اس واسطے کیتا ہے کہ جس جانور دی میں قربانی کیتی ہے نا، ہر جانور نو میں سعادت حاصل ہو جائے کہ میرا کچھ حصہ میرے پاک نبی سرکار نے تناول فرمایا ہے۔ یہ حضور سرکار دے اس عمل دی وجہ یہ سی کہ یہ جانور نو ساتھ بعد لوگ یہ کہندے نے کہ اسی جی بے گوشت نہیں کھاندے جی، اے وڈا سی نہیں کھاندے جی، تے فلانا سی نہیں کھاندے۔ او بھائی قربانی دے جانور نو گوشت دی نیت نہیں کھائی دا، برکت واسطے کھائی دا ہے، یہ اللہ دی دعوت بندیاں واسطے کہ ہے تے اللہ دا ہوندہ، اسی جو اللہ دے راہ تے دبا کرنے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے چل کھا لو تسی، تو اے پھر اللہ دی دعوت مخلوق واسطے تے دعوت تے کسی دی بھی ہوئے تو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، ان شوق نال تے رغبت نال کھانا چاہیے، مگر ہاں اپنی طاقت دے مطابق کھانا چاہیے۔ اس گل دی بھی سمجھ آ گئی جی، شوق تے رغبت نال کھاؤ لیکن اپنے معدے دے مطابق ہی کھاوے آجے، اللہ پاک تانوں توفیق دے وے۔ تو اکیلے مت کھایا جے، اپنے دوستانوں، رشتہ دارانوں، اپنے ہمسایانوں، اپنے غریب بھائیانوں بھی وہ دے اندر شریک کرے آجے، اکیلے نہ کھایا جے، وہ نہیں صحیح ہوئے گا۔ ہاں بعد شرع شریف نے ہر چیز میں حکم فرمایا ہے، اگر ایک بندہ کثیر العیال ہے، کثیر العیال آدمی وہ ڈھیر سارے گھر دے افراد نے اور وہ ایک قربانی کرتا ہے اور انہوں پتہ ہے کہ یہ گوشت اسی آپ ہی ایک دو ٹائمہ کھا جانا ہے، تو وہ اگر تقسیم نہ بھی کرے تو شرعاً جائز ہے، وہ اگر تقسیم نہ کرے گوشت تو شرعاً جائز ہے، وہ سارا کھا سکتا ہے کیونکہ وہ غریب بھی ہے تو کثیر العیال بھی ہے۔ اپنی ضرورت ہوندیاں ونڈن دی اجازت شرع شریف نہیں دیندی، بچے نو خود ضرورت ہے تو اگے ونڈنا ہے، اینج نہ کر، اپنے بچیاں دا بھی تے تیرے تے حق ہے نا، پھر تینوں اجازت رکھ لے۔ بعد مقامات تے دا مطلب اور ہے، لیکن قربانی دے گوشت دے اندر شریعت اس دی اجازت بھی دیندی ہے۔ جدو قربانی حضور سرکار نے
ایک بات اور سماعت فرما لو کہ حضور نے مدینہ شریف قربانی 10 سال حضور نے مدینہ شریف گزارے اور ہر سال حضور قربانی کی. حضور دا اس دے اتے مداومت کرنا اور ہمیشگی کرنا اس دے اہمیت دی دلیل ہے کہ ایک اتنا اہم چیز ہے کہ حضور نے ایک سال بھی مس نہیں کیتا, ہر سال قربانی کی. اس دی دلیل ہے کہ اللہ دی محبوب دی بارگاہ ایک اتنا پسندیدہ عمل ہے. بلکہ ایک روایت ہے حضور نے فرمایا جس بندے کو وسعت ہوئے اور قربانی نہ کرے انہوں عید پڑھن دی بھی ضرورت نہیں, وہ ساڈی عبادت گاہ دے عید گاہ دے نزدیک نہ آئے. جس کو وسعت ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ عید گاہ بھی نہ آئے, کیونکہ بات سنگی اس گل تے ہو جاندے نا جی سانو کیڑی ضرورت ہے اور اسی گوشت پھر ساڈے ال آ ہی جانا ہے تو کی ضرورت ہے قربانی کرن دی. قربانی کرو فصلی لربک وانحر, اللہ دا قرآن فرما رہا ہے. اور اتنے ایک اور مسئلہ بھی عرض کرنا کہ ایک بندہ ہے زمیندار ہے, جٹ ہے یا کوئی دوسرا آدمی ہے, وہ دے کول 10 ایکڑ زمین ہے, وہ تو 1.5 کروڑ دی ہے. وہ دے کول کسی بندے کول ایک دکان ہے تو 2 کروڑ دی ہے. تو وہ آندا جی میں تے 5-10 ہزار روپیہ قرضہ دینا ہے, لہذا میں تے قربانی ہے ہی نہ میرے. بندے کو 4 تولے 5 تولے سونا پیا گھر, تو آندا جی پیسے ساڈے کول کوئی نہیں, 5-4 تولے سونا ہے تو پھر ساڈے کول نقد پیسے کوئی نہیں, لہذا ساڈے تے قربانی نہیں ہے. میاں تیرے کول مال بہت زیادہ پیا ہے لیکن تو ہن وہ اگر کاغذ دی صورت وچ نہیں تے دا مطلب یہ نہیں کہ تیرے تے قربانی فرض نہیں. کاغذاں نال پیسے فرض اے فرض نہیں ہونا. جڑی کرنسی نوٹ نے نا اے شرع شریف نے مقرر ہی نہیں کیتے. کرنسی نوٹ ہون تے تیرے تے قربانی فرض ہے, کرنسی نوٹ نہ ہون تے تیرے تے قربانی فرض نہیں. نہیں, شریعت مال دا حکم دیندی ہے. مال سونا چاندی اے نصاب شرع شریف دا. اگر تیرے گھر سونا موجود ہے نا جڑا نصاب دے برابر پہنچ گیا ہے, 2 تولے بھی تیرے گھر سونا ہے تو قربانی تیرے تے فرض ہے کیونکہ تیرے کول مال ہے. سو قربانی واسطے کرنسی نوٹاں دا جیب وچ ہونا شرط نہیں. تو بڑی پھر سوکھی گل ہے, پیسے پھڑے تو جا کے کسی ہوری کو رکھا ہے تو آکھا جی میری تو خالی جیب ہے, لہذا میرے تو قربانی ہے ہی نا, ماشاء میری تو خالی جیب ہے. تو ایسے نہیں. قربانی مال دے مطابق ہوندی ہے, کیش دے مطابق نہیں. اے شرع شریف دا حکم ہے اور اس نو سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی مال دے مطابق ہے. میرے آقا سرکار مدنی تاجدار نبی پاک سرکار دے بارگاہ وچ بندہ آیا, حضور سرکار تشریف فرما سن. تو کہ یا رسول اللہ, عرض کی تھی یا رسول اللہ بھئی میرا قربانی تے دل بڑا کردا پیا ہے پر میرے کول وڈا جانور کوئی نہیں. اے پھر سہولتاں بن جاندیاں نا امت واسطے. اس کہا جی میرے کول وڈا جانور کوئی نہیں تے دل میرا بھی بڑا ہے. حضور فرمایا کی ہے تیرے کول؟ اس کہا جی بھیڑ دا بچہ ہے تے ہے 6 مہینیاں دا, اجے وہ سال دا ہویا نہیں. تے جے اجازت دیو تے سنیا میں بھی اگا شامل ہو جاؤں. تو سرکار دا دریائے رحمت جوشی جی آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے جے تیرا 6 مہینیاں دا بھی ہے تے کر دے, تیری بھی شامل نال تو بھی ہو جائے گا. حضور نو اللہ نے اختیار عطا فرمائے نے کہ حضور شرع شریف دے اندر تبدیلی فرما سکتے. حضور مختار نے, اللہ نے حضور نو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہن تو اگر کوئی آکے آکھے وہ نمازاں تے 5 نے میں تو پڑھنا تو میں مسلمان کر لو, تو حضور فرماندے نے پڑھ کلمہ. اگر کوئی آکھے بھائی میرے کو ہے تے روزہ تے میں توڑ بیٹھا تے نہ میں رکھ سکنا تے نہ میں غلام آزاد کر سکنا تے نہ میں کھانا, تے حضور کھجوراں گھروں دے کے معافی دے چھڑ دیتے. اگر کوئی آکھے کہ یا رسول اللہ میرے کو سال دا نہیں 6 مہینیاں دا ہے, تو سائیں فرماندے نے 6 دا ہی کر لا, تیری اللہ دی بارگاہ ہو جائے گی. وہ پھر مزے والی گل پتہ ہے کی, جڑے سالاں دیاں دیندے ہیں نا پوریاں قربانیاں, انہاں دا ذکر اس حوالے نال حدیث وچ نہیں آیا. یعنی انہاں دی گل نارمل سی, وہ گل نہیں آئی وہ فلانے بندے نے سال دا دیتا ہے, فلانے صحابی نے سال دا دیتا ہے, یہ گل کوئی نہیں آئی. لیکن جنہ 6 مہینیاں دا لیا سی انہاں دا ذکر آ گیا حدیث وچ, تے انہاں دا اجے بھی قوم نو ذکر یاد ہے, کیونکہ اے وچ صرف قربانی دین والے دی شان نہیں, چھٹی دین والے دی شان ہے, اس واسطے او دا ذکر باقی رہ گیا.
صرف قربانی دی گل ہوندی تے پھر باقی نہ رہندا. اے دے وچ قربانی دی چھٹی دین والے دی شان ہے کہ میرے نبی نو اللہ نے اے اختیار دیتا ہے جتھے حضور دی زبان وچوں نکل جائے اللہ اوتھے ہی مہر لا چھڑدا ہے. آئی دی اہل سنت و جماعت نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. ایک کاش اعلیٰ حضرت دا جملہ سمجھ آ جائے. حضور سرکار دی ہستی نو سمجھنا واسطے یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. میری سرکار تے منہ گل نکل جائے اللہ اس سے تے اللہ فرما دیں ٹھیک ہے میرے محبوب دی منہ گل نکل گئی پوری ہو گئی. تو جانور حضور سرکار نے فرمایا کہ نہ سارے تھوڑا تھوڑا لاؤ. 100 بعد بیلیاں نو کسے ڈاکٹر نے منع کیتا ہوندا ہے کہ جی تسی ریڈ میٹ جڑا ہے بڑا گوشت نہ کھاویا ہے اور قربانی دا کھا لیا کرو ہے خوش نہیں ہوندا. تے بعد بیلیاں نو پیرا منع کیتا ہوندا ہے بے وقوفاں جی تسی وڈا گوشت نہیں کھانا. وہ پہ فون کر کے پوچھتے شاہ جی سان وڈا گوشت کسے منع کیتا سی ادھی کھائیے یا نہ کھائیے. کیسے بندے ہو تسی یار. میں نے اج تائیں کسے پیر نہیں دسیا یہ گوشت منع کرنے ریزن کی بھائی یاد رکھو. یہ شرع شریف دا حکم ہے. اللہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. محبوبہ جس شے نو اللہ تواڈے واسطے حلال کر دیتا ہے انہوں حرام کیوں کرتے ہو اپنے تے نہ کرو. جدو اللہ ایک چیز نو حلال کر رہے ہیں اور وہ بھی قربانی دا اتنا پاک اور طیب گوشت تو کرمالے آگ شردن وڈا نہ کھائیں بھائی. وہ غریب آدمی ہے یہ زہر ہے. تویز لین والے مڈل کلاس ہی ہوندے. وہ تویز لین والے اکثر مڈل کلاس غریب بندے ہی ہوندے. انہوں سال بعد وڈا لبنا ہوندا ہے عید تے وہ پیراں بین کر چھڑیا. بندہ جائے کہڑے پاس وہ سمجھ آئی کوئی نہیں. وہ کوئی بین نہیں ہوئے لپ پوے جے تے بھائیاں دبا کے کھاوے اپنے ہمت دے مطابق کھا سکتے ہو. کوئی بین نہیں. یہ ایویں بس تے کچھ ساڈے بندے کملے آ بیٹھے نے وہ تویز لے کے اٹھنا تے پیر نام ہی بولے وہ آپ پوچھ لیندے جی ہٹک کیڑی کیڑی شے دی تینوں جو نہ کوئی آکھیا تو گھر جا تے موجاں لے نہیں. وہ آندن تسلی کر لئیے کہ جی کیڑی کیڑی شے میں نہیں کھانی. وہ سمجھتے ہیں بھائی سوچ مطمئن نہیں ہونا. آدھن چل وڈا گوشت نہ کھائی. یہ دم کرنے والے آپ باویں 2-2 کلو تھان تے بہ کے کھا جان. جڑا دم کران والا ہے وہ نہ تیرے تے نہیں ہے جائز. وہ پھر بیچارے پریشان بھائی یار ہے تو قربانی بھی سی ساڈا تے گوشت بھی بڑا گھر آیا سی میں تے ہن پیرا منع کیتا ہے. اللہ حلال کر رہا ہے پیر کون نے منع کرنے والے. لب پوے تے تسلی نال کھا لیا جو کوئی ڈر نہیں. تو جے تسی ایڈا عمل کرنا ہی ہویا تو قربانی تو بعد دوبارہ بین لا لیا جائے. ہونا جر بین لفٹ کر دو کھاندے پیندے رہو موجاں لو. کیوں؟ میرے آقا سرکار دی حدیث ہے حضور نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ايام اکل و شرب و بیال. حضور نے فرمایا کہ یہ جڑے دن نے نا قربانی دے وہ کھان پین دے دن نے. آقا دی حدیث ہے سرکار دی فرماندے انہاں دناں وچ روزہ نہ رکھیا جائے. 9 ذوالحج دے روزے دا بڑا ثواب ہے جڑا ساڈے کول اتوار نو آئے گا. اس دا بڑا ثواب ہے. حضور فرماندے نے کہ جڑا بندہ عرفہ دے دن دا روزہ رکھے عرفہ 9 ذوالحج دا اونوں پچھلی ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جائے. ایک روایت چاہتا ہے صحیح مسلم شریف ایک روایت چاہتا ہے کہ جڑا بندہ اس دن دا ایک روزہ رکھے ان 2 سالاں دے روزیاں دا ثواب ملتا ہے. سو اتوار والے دن دے روزے دا ثواب ہے لیکن جدو عید شروع ہو جائے پھر روزہ نہیں.
عید دے دن روزہ نہیں. ہاں اگر کوئی بندہ اس نیت ہے کھانا نہ کھائے کہ میں سب تو پہلے قربانی دا گوشت کھانا ہے تو یہ مستحب عمل ہے. لیکن ان روزہ نہیں کہہ سکتے, یہ روزہ نہیں. ویسے اگر بندہ صبح اٹھتا ہے وہ بندہ جڑی عید فطر ہے وہ دے اتنے کھانا کھا کے تا کھجوراں عیدگاہ دی طرف ہونا چاہیے. اس جو اے عید ہے یہ بغیر کھان تو ہونا چاہیے. مستحب ہے کہ وہ بندہ بغیر کھانا کھان تو آئے اور عید پڑھے, جا کے قربانی کرے اور پہلا کھانا قربانی دا گوشت کھائے تو اس کو ثواب ملے گا کہ یہ اللہ دی دعوت ہے. یہ اللہ دی دعوت ہے تے دعوت جدی ہوئے پھر گھروں کھا کے نہیں جانا چاہیے, پہلا دعوت ہی کھانی چاہیے. پھر وہ کھان والا راضی ہوتا ہے کہ انہیں میرے کو کھانا سیر ہو کے کھاتا ہے. سو لہذا وہ اگر تسی کھاؤ تو اس دا اجر اور ثواب ہے اور یہ مستحب عمل ہے. اچھی بات ہے کہ تسی اس نو کھاؤ, لیکن اس نو تسی روزہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روزہ نہیں, کیونکہ حضور سرکار نے اس دن روزہ رکھن تو منع کر دیتا ہے. لہذا یہ 3 دن روزہ نہیں ہوئے گا. 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ دا وہ بھی پاکستانی وقت دے مطابق, کیونکہ ساڈے کول جس دن 9 ہونی ہے اس دن وہ 10 ہونی ہے. تو اسی ہفتے دا نہیں اتوار دا روزہ رکھاں گے. تو تسی میرے اگر سنگی سارے کوشش کرو, میں بھی نیت تک کیتی ہے ویکھیے کچھ میں اللہ نے منظور ہے تے اگر اسی رکھاں گے تو یقیناً سانو اس دا بہت بڑا اللہ دی بارگاہ چوں اجر نصیب ہوئے گا. تو سارے سنگی کوشش فرما سکتے ہو, ضرور فرمانا. اس عید دے اندر جدو تسی گھروں آؤ تو ساڑی جامع مسجد نور الحمدللہ 7 بجے نماز عید پڑھی جائے گی. اور 7 بجے دا مطلب 7 بجے ہی ہوندہ ہے, 7 بجے پورے پڑھی جائے گی. جدو آؤ گھر چوں تے تکبیرات پڑھ دے آؤ. جڑی تکبیرات نے نا وہ تسی بلند آواز نال پڑھ دے آنا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اے تکبیرات تسی ادو پڑھ دے آنا ہے اور اتنی بلند آواز نال پڑھنا ہے کہ اگر تواڈے نال کوئی چلدا ہوئے تو سن لے. اگر بندہ کوئی تواڈے نال چلدا ہے نا تو کم از کم وہ سن لے کہ بندہ تکبیرات پڑھ رہا ہے. جس راستے تے عید پڑھن آویے اگر جائیے تے راستہ بدل کے جاؤ تے ثواب ملے گا. خالی پیٹ آؤ اور جا کے گوشت قربانی دا کھاؤ تو ثواب ملے گا. اگر کپڑے نویں تے نویں پہنو, نہیں تے دھلے ہوئے کپڑے پہنو. عید والے دن انگوٹھی پہننا بھی سنت ہے, خوشبو لگانا بھی سنت ہے, سرما ڈالنا سنت ہے, اور اچھے کپڑے پہن کے آنا یہ سنت ہے. قربانی دا جانور حضور سرکار نے فرمایا اس کو پانی پلاؤ, تیز چھری نہ ذبح کرو, اور گران لگیاں تکلیف انہوں تکلیف نہ دیو. ہاتھ نال ذبح کرنا سنت ہے. جو بندہ قربانی کر رہا ہے نا, اگر وہ مریض ہے یا وہ اس بارے نہیں زیادہ علم رکھدا تو پھر وہ کسی نے اجازت دے دے تو کوئی اور کر دے. مگر اگر خود کرے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ وہ خود کرے اپنے ہاتھ نال. اور جدو قربانی دا عمل مکمل ہو جائے تو چونکہ ویسے کہتے گورنمنٹ دی خوبصورت پالیسیاں دی وجہ تو یہ ہون دی گورنمنٹ دی نہیں, یہ پچھلی گورنمنٹ دیاں پالیسیاں, گورنمنٹ دیاں خوبصورت پالیسیاں دی وجہ تو جو قربانی دے چمڑے نے انہاں دے بالکل ریٹ زیرو ہو گئے. کیونکہ پچھلی نواز شریف دی حکومت بندیاں سمجھے سی مولوی امیر ہوندے پے, درساں والے امیر ہوندے پے, انہاں کول پیسہ کدوں آਉਂدا ہے. انہاں پھر سارے سسٹم لے کاروبار بھی انہاں دا کوئی نہیں, انہاں دا ہور کام بھی انہاں پیسہ تے انہاں چمڑیاں نوں آوندا ہے سستے کر دے. انہاں چمڑیاں دا ریٹ بالکل تھلے ڈاؤن کر دیتا ہے. بھائی اس آخیا گرو جی چیلے بڑے ہو گئے, اس نے کیا فکر نہ کرو بھوکے مرے تے آپ چھڑ جان. وہ نہ سمجھا مدرسے بڑے ہو گئے, سنیاں دے مدارس بابیاں دے بھائی یہ تو بڑے مدارس ہو گئے. انہوں نے کیا کریے کہ انہوں نے کیا بھوکیا مارو آپ چھڑ کے ٹر جان گے. لیکن یہ تو بندے ایسے اقدامات کر دینا وہ یہ بھول جاندے کہ رزق بندیاں دے ہاتھ ہے ہی نہ.
یہ اللہ دے وس وچ وہ جڑے آندے آئے مولویاں دے چمڑے ڈاؤن کر کے بالکل انہاں دی یہ جڑے انہاں کھلاں ملدیاں وہ گرا دیو ریٹ انہاں دا وہ ریٹ گر گیا ہے لیکن وہ جڑا ریٹ گران والا سی وہ کتھے میرا اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس میں دناں بندیاں پھیرنا دن پھر دن کدی سویر ہوندی ہے کدی دوپہر ہوندی ہے کدی اثر ہوندی ہے بھائی کدی شام ہوندی ہے یہ دن پھر دن مولوی اتھے ہی رہ گئے مدارس اوویں چلتے پے بالی ہوئی تے کو اگے نال دال تھوڑی جی اور پتلی کر چھڈی ہونے دی درویش جو ہے لے بھئی اگے کلو پاندے ہے تو ذرا 3 پا کر چھڈی ہونے دی دال تھوڑی جی پتلی ضرور ہوئی اسی پر درساں چ بچے گھٹے کوئی نہیں کہ بھئی انہاں دا رزق گھٹ گیا ہے تو انہاں دے تسی چرم ہائے قربانی جڑے نے چمڑے نے وہ تسی انہاں دا ریٹ ڈاؤن کر دیتا ہے گورنمنٹ دیاں پالیسیاں نا تو او الحمدللہ اسی طرح ہی نے او جڑے گورنمنٹ ایکسپوز کرنا چاہتے سن مدارس نو وہ مدارس تے اتھے ہی نے لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ فرما دے ان بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ بڑی شدید ہے نواز شریف پکڑے چاہے عمران بھی ہونا ہے یہ نہ سمجھیا بیس کو نہیں ہونا نواز شریف تے صرف درساں والےاں نو بھکھیا کرن دا ارادہ کیتا ہے ایندا تہاں ساریاں نو کرن دا ارادہ ہے یہ نہ دینے چ رکھیا ہے ہن تسی معافی تانوں ہو جانی معافی کسی نے بھی کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ تسی جھکنا ہے تے سائیاں کرم کرنا ہے سارے بھائی کوشش کریا جی کہ جڑے چرم ہائے قربانی نے وہ مدارس دینیاں نو دیو اہل سنت دے مدارس نو دیو جتھے جتھے تواڈے محلے وچ کوئی مدرسہ ہے انہاں دی خدمت کرو جڑے ساڈے شہر والے ہو تواڈا حق بندا ہے کہ تسی اپنے مدرسے دیو جڑا ساڈا مدرسہ ہے باقی محلیاں والے اپنے مدارس نو دیو لو جڑے انہاں دے محلہ جات وچ بنے تے تواڈا اپنے دینا چاہیے ہے کیونکہ جڑے قریبی ہوندے نے انہاں دا حق زیادہ ہوندا ہے اگر کوئی کسی دیہات چو پنڈ چو بھی آ کے ساڈے مدرسے دے جائے تو بسم اللہ اللہ پاک اس نو جزائے خیر دے وے سارے بھائی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ ایتھے مسجد دے سامنے سنگی بیٹھے ہون گے انہاں کو لے کے رسید حاصل کر لینا اللہ پاک تواڈے تے راضی ہوئے اور توانوں اور مینوں اللہ پاک ساریاں نو سانو امت مسلمانوں عید دیاں خوشیاں نصیب فرمایا اور کشمیر دے جو مظلوم مسلمان نے مسلمان تو ہن دعا ہی کر سکتے ہیں صرف جڑے مسلمان ہے نہیں تو دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن کچھ کام دعاواں نال ہون والے ہوندے نے کچھ کام ڈنڈے نال ہون والے ہوندے نے جی سمجھ آئیے کوئی نہیں تے اے ساری گورنمنٹ نو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جڑے کشمیر دے مسلمان نے انہاں دی داد رسی کرن ساری ضرورت ہوئے تو اسی بھی نال لیکن فرض تے گورنمنٹ دا ہی ہے اگر ساری ضرورت محسوس ہوئے تو اسی تو انشاءاللہ اپنی گورنمنٹ دے نال کھڑے ہوواں گے فوج دے نال کھڑے ہوواں گے لڑن تے تاں نال لڑاں گے انہاں دے چلن تے تاں نال چلاں گے جس طریقے بھی ہوئے گورنمنٹ پالیسی بنائے کشمیر دے بارے اسی انشاءاللہ انہاں دے ساتھ دیاں گے کہ انہاں دی نجات دا سامان ہو جائے سارے بھائی اپنے واسطے بھی دعا کریا کرو مسلمانوں واسطے بھی دعا کریا کرو اللہ سانو توفیق عمل عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ